السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله مولا النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ممبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شعرائے اسلام، سنی جنتی برکاتی بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، آج سرکار نور کا 120واں عرس مکمل ہو رہا ہے، یعنی سن 1155 میں ان کی ولادت ہوئی اور سن 1324 میں انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ تو آپ لوگ 2-3 دن سے سن رہے ہیں کہ کیا تعلیمات تھی ان کی، کیا تعلیمات تھی صاحب البرکات کی۔ ان باتوں کو آپ توجہ سے سنا کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرا کریں۔ میں کوئی تقریر وقریر نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنی اور ذاتی باتیں بتاتا ہوں آپ کو کہ علی گڑھ سے محنت کر کے ڈگری لینا تو آسان ہے، لیکن جو عقیدہ گھر سے لے کے گیا اسے بچانا بہت مشکل ہے۔ میں سن 71 میں گیا علی گڑھ، تو وہاں ہمارے ساتھ لڑکا رہتا تھا، وہ ان لوگوں کو اللہ میاں کی پولیس کہتا تھا۔ جمعرات ہمارے ہاسپٹل کا دن مقرر تھا، تو وہ آئے جمعرات کو، اگلی جمعرات تک وہاں ایک لکھ کے لگا دیا کہ تبلیغیز اینڈ ڈاگس اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ، تبلیغی اور کتے سخت، ان کو یہاں پر پابندی ہے۔ تو صاحب ہنگامہ بچ گیا، کیونکہ اس زمانے میں بڑے طاقت والے تھے۔ وہ آئے کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں کتے جیسا کر دیا۔ ان کے یہی کل کہنے کتے آئی تھی کہ آپ نے ہمیں تبلیغیوں جیسا کر دیا۔ اگر اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، میری جو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، جان و دل، خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کسی پارٹی سے پیسے نہیں کھائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ساری پارٹی والے ہمارے آتے ہیں اور ٹوٹے اوڑھوں پر ان کو بٹھاتے ہیں جس میں ہم خود بیٹھتے ہیں۔ تو میں جو ایسا ہی ہمارے بچے ہیں ان کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں۔ میں نے رات کو بتایا تھا میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، لہٰذا مجھے نصیحت کرتے کہ حق مل گیا ہے۔ کبھی کسی پارٹی کے ہاتھوں بکلا نہیں۔ سب پارٹیاں جو ہے پیروں سے قریب آنے کی کوشش کرتی ہیں، خاص طور سے الیکشن کے زمانے میں، اور خبریں وہ چھپاتی ہے کہ ہم درگاہ مہاجرہ میں حاضر ہوئے اور وہاں کی سجادہ صاحب سے ملے، تاکہ لوگوں پر یہ اثر پڑے گا کہ صاحب یہ ہمارے میاں کے بڑے قریب ہے، لہٰذا ووٹ ان کو ہی جانا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفتی حنیف صاحب نے اور برادر عزیز نجیب حیدر صلی اللہ علیہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا۔ لیکن تقریباً 1-1.5 سال سے یہ فیشن چلا ہوا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ارے ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، بڑوں کے معاملات ہیں اس میں کیوں پڑھو؟ تو مولا کائنات کا درجہ وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مرتضی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، تو اسی ترتیب پہ ہمارے بزرگ بھی قائم رہے اور اسی پہ ہم بھی قائم رہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو دوسری شعروں میں سارا کیس حل کر دیا۔ وہ ایسے ہی تھے کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو چٹکیوں میں نپٹا دیتے تھے۔
اعلیٰ حضرت کے پاس ایک استفتاء آتا تھا تو 150 کا اس کا 150 پیج کا جواب لکھتے تھے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بن کے غار میں جا ان کے دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غدر کی ہے. ہاں تو نے کی یاد انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الرسول بندگی اس تاجور کی. مولا کائنات نے سورج کے ڈوبنے پر اٹھایا نہیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو, بس آنکھوں سے آنسو گرے اور چہرے پتھور پر پڑے تو پوچھا علی کیا بات ہے, تو فرمایا کہ حضور سورج ڈوب گیا. آج کے لیے جو ہے ان کے فارمولے سے دیکھو نماز سب سے بڑی عبادت ہے, بے شک نماز عبادت ہے, لیکن سب عبادتوں کی جان اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز ہمیں حضور سے ملی, روزہ حج زکوٰۃ ہمیں اللہ بھی حضور سے ملا. ہم نے حضور کے کہنے پر اللہ کو اللہ پانا. تو بھائیو دین پر مضبوطی سے قائم رہو اور ڈرنے ڈپٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان ہو اور تقدیر پہ ایمان ہے اور یقیناً ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا بج کر کیا منٹ کیا سیکنڈ پہ کس جگہ مارے جائیں گے, لیکن طے ہے کہ ہمارا موت کا وقت یہ ہے. اگر تقدیر میں موت لکھی ہے تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا, اور زندگی لکھی ہے تو ہمیں کوئی مار نہیں سکتا. ساری طاغوتی طاقتیں صوبے سے لے کر کیندر تک اسلام کو مٹانے کی توڑ کے کوشش کر رہی ہے, اور اسلام نہیں مٹتا, نہ مٹ سکے گا, کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام, جس دین کو اللہ نے اپنا بنایا وہ کبھی مٹ نہیں سکتا. علمی طور سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ علم کی بڑی اہمیت ہے. ایک صاحب بہت بڑے عبادت گزار تھے, 300-400 رکعت نفل پڑھتے تھے اور سال بھر 4 دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے. تو شیطان نے کہا کہ میں امتحان لیتا ہوں, اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو. شیطان رات جو شام کو رپورٹ تعلق کرتا اپنے شاگردوں سے آج تم نے کیسے بہکایا, آج تم نے کیسے بہکایا. تو ایک نے کہا کہ میں نے بچے کو مکتب جانے سے روک دیا, کھیل میں لگا دیا, اسے پڑھ کے کلیجے سے لگا دیا. شیطان نے کہا کہ سب سے اچھا کام تو تم نے کیا. تو ظاہر صاحب بڑی عبادت ریاضت کرتے تھے اور نفل کے روزے اور نفل نمازیں. تو شیطان ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال کا جواب عطا فرما دیجیے. ان کا پوچھو. کہتے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نکل سکتا ہے؟ صاحب نے کہا سوئی کے ناکا تھوڑا سا ہوتا ہے, اونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے. نہیں یہ نہیں نکل سکتا. کہتے اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا. اب پہنچے ایک عالم صاحب کے پاس, اسے پوچھا سرکار کیا اونٹ کے سوئی کے ناکے سے اونٹ نکل سکتا ہے؟ تو انہوں نے ایک سیکنڈ کو سوچا, کہنے لگے بس تو ایک اونٹ کی بات کرتا ہے, اس میں سے تو پوری کائنات نکل سکتی ہے. اللہ قادر ہے اس بات پر. تو علم کی بڑی اہمیت ہے. میں کم از کم کئی ہزار لوگوں کو میں نے پڑھائی یونیورسٹی میں, اور پوری کوشش کی جو ان میں سے لائن آؤٹ سے ان کی کوشش کی کہ ان کو اپنے قریب لایا جائے. پھر اللہ کے فضل سے مجھے کامیابی بھی ملی. پہلے جب میں سن 71 میں گیا تو علی گڑھ میں 2 منزلیں تھیں صرف, جس میں ہم آنکھ بند کر کے داخل ہو سکتے تھے. اس وقت الحمدللہ رب العالمین 106 منزلیں ہیں جس میں آپ آنکھ بند کر کے چلے جائیں. اس کے گیٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری منزل ہے. ہماری منزلوں میں لکھا ہوتا ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی مشرق اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی خوب سنا کیا گیا ہے. اور پھر ایک دفعہ یاد رکھیے کہ مشرق اعلیٰ حضرت کیا ہے. تو لوگوں نے بڑی بڑی رسالیوں کتابیں لکھی, اور اگر مجھے فرصت مل جائے اور میری صحت ٹھیک رہے تو 800-900 پیج کی کتاب تو میں بھی لکھ سکتا ہوں الحمدللہ مشرق اعلیٰ حضرت ہے کیا. لیکن اس کو
مختصر یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرنا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، یہی مسلک اعلیٰ ہے۔ مولانا صاحب بڑے قابل دیکھیے یہ حقیقی واقعہ ہے۔ تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ قبر میں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں پوچھا جائے گا۔ بات پوچھتے آئی تو میں تو ان سے جا کے کہہ رہے نا کہ تیسرا سوال ہے وہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں، سوال بھی جانتے ہیں، جواب بھی جانتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ تو امتحان کا وقت ہوگا نا تو اس کو بتایا نہیں جائے گا کہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ وہاں تو پورا فی حاضر رجل۔ تو یہ تیسرا سوال اور جوابی والوں میں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہم تو تینوں کے جواب دے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن یہ بڑے کے چکر میں نیکر سے ذرا نیچا کہوت باندھنے والے اور رکھنے سے ذرا اوپر کرتا پہننے والے یہ چکر میں پڑیں گے۔ کوئی ہائے ہائے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی جانے کی، ہائے ہائے۔ تو میں نے مولانا صاحب سے کہلوایا تیسرا سوال ہی مسلک اعلیٰ ہے۔ اچھا دنیاوی امتحان میں اگر ایک سوال کے جواب صحیح دے دیا تو چلو 3rd ڈویژن پاس ہو گئے، 2 جواب دے دیے تو 1st ڈویژن نمبر مل گئے، اور 3 جواب آنے کو تو 100 نمبر مل گئے۔ لیکن یہ جو قبر کا امتحان ہوگا یہ 100 نمبر پہ ہی پاس ہوگا اس بات میں، یہ نہیں کہ 1 کا جواب دے دیا یا 2 کا جواب دے دیا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے، اور کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نام سن کے۔ گجرات میں ایک صاحب نے اپنے لیٹرین کے باہر لکھوایا ہوا ہے بریلی۔ میں گجرات گیا تو مجھ سے لوگوں نے بتایا کہ صاحب فلاں سید صاحب نے ایسا لکھوایا ہے۔ میں نے اس کو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، اصل میں وہ قرآن قبض کی ان کو شکایت ہے، قرآن قبض کی شکایت ہے۔ جب دیکھتے ایک بریلی تو فوراً خلاصہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ صاحب سجادہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی کی دور دور سے آئے ہیں، گاؤں سے آئے ہیں، قصبوں سے آئے ہیں، شہروں سے آئے ہیں، ہوائی جہاز سے آئے ہیں، ریل سے آئے ہیں، ٹیکسی سے آئے ہیں، یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت کا خصوصی کرم فرمائے۔ اب میں فاتحہ کو عرض کرتا ہوں، پھر صلاۃ و سلام ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد زیارت کرائی جائے گی۔ تو آپ کے یہاں جو زیارت ہے اس کا پورا ڈاکومنٹری یعنی کاغذ پہ لکھا ہوا ثبوت موجود ہے۔